ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللہ کے ذکر کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے پھر دوبارہ کہتا ہوں۔ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے، کون جانتا ہے کہ پھر کبھی یہ توفیق میسر ہوتی ہے یا نہیں۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہدایت کو حاصل کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر چلنا اللہ تعالی کی رحمت، عنایت اور مہربانیوں کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو لوگ ہیں وہ بھی سوچیں رہیں گے، اور جو لوگ ایک دن کے لیے آئے ہیں چلے جائیں گے وہ بھی غور کریں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کے بغیر انسان کو ہدایت کا راستہ ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کرنا چاہے تو جو چاہے کر دے، لیکن جو ضابطہ ہے، اصول ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو ہدایت دنیا میں اور آخرت میں جنت اور خدا کی رحمت، خدا کے عذاب سے چھٹکارا انہی لوگوں کو ملے گا، اور شیطان کی دست رس سے وہی لوگ باہر رہیں گے جو اللہ کا ذکر کریں۔ جتنا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کی رحمت کا نشانہ بنیں گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط فرما دیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے ہر وقت شیطان اس کے دل کے اوپر سوار رہے گا، یعنی اس کے دل پر ہی سوار ہے تو دماغ، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، دل تو حاکم ہے انسان کے جسم پر۔ جب دل پر شیطان مسلط ہے تو نگاہیں کہاں سے محفوظ رہیں گی؟ آدمی آتا ہے شکایت کرتا ہے کہ میری آنکھ محفوظ نہیں رہ پاتی،
وہ آنکھ کو دیکھتا ہے، اس کے عمل کو جانتا ہے کہ وہ اجنبیہ پر پڑ رہی ہے، لیکن وہ دل کو نہیں جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ نہیں بچ رہی ہے بلکہ دل نہیں بچ رہا ہے۔ حاکم تو دل ہے۔ اگر دل کے اوپر رحمان کی حکومت ہو اور شیطان وہاں نہ ہو تو یہ آنکھ بھی محفوظ رہے گی، ہاتھ بھی محفوظ رہے گا، کان بھی محفوظ رہیں گے، ہاتھ اور پیر بھی محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آنکھ اور ہاتھ اور پیر اور زبان محفوظ نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے غفلت کی وجہ سے، اپنے ذکر سے غفلت کی وجہ سے ایک شیطان مسلط کر دیا ہے قلب کے اوپر۔ وہاں شیطان مسلط ہے تو اب نگاہ کیسے شیطان سے بچ جائے گی، زبان کیسے بچ جائے گی، ہاتھ اور پیر کیسے بچ جائیں گے، دماغ کیسے بچ جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو میں اسی بات کو پھر کہتا ہوں، قرآن میں دو ایسے نبی ہیں جن کا ذکر ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی اور بڑھاپا آ گیا تھا۔ ایک حضرت ابراہیم ہے اور دوسرے حضرت زکریا علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم ہے۔ دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت زکریا نے ایک خاص وقت کے اوپر دعا مانگی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے پاس بچپن میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان کے پاس پھل ایسے ہیں کہ جو سردی کے پھل ہیں گرمی کے زمانے میں، اور گرمی کے زمانے میں سردی کے پھل ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی برکت تھی۔ معجزہ تو نہیں کہا جا سکتا، بچپن ہے اور نبوت بظاہر نہیں تھی، اس لیے برکت تھی، اللہ کی عنایت تھی، بے موسم کا پھل۔ اس وقت حضرت زکریا نے دیکھا تو ان کے دل میں بات آئی کہ اگر بے موسم کا پھل اس بچی کو مل سکتا ہے تو مجھے بے موسم کا پھل کیوں نہیں مل سکتا؟ بڑھاپے میں اولاد مجھے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس وقت اپنے اللہ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ اے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اگرچہ، لیکن میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میں بوڑھی ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، بے موسم کا پھل مجھے بھی دے دیجئے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى۔ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، فرشتے نے آواز لگائی کہ بڑے میاں دعا مقبول ہو گئی، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتا ہے،
اور وہ بچہ ایسا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہم نے نام بھی اس کا متعین کر دیا، اس کا نام یحییٰ ہے۔ بے موسم کی اولاد دی، پھل دیا، اور پھر کرم عنایت اللہ کی کہ نام بھی خود رکھ دیا۔ باپ نبی تھا، بیٹے کو نبی بھی بنا دیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں کی مائیں بہنیں ہیں۔ حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے حکم دیا کہ کچھ باتیں ہیں، نبوت تو تھی، نبی تھے ہی، کہ جاؤ یہ باتیں بنو اسرائیل کو ہماری طرف سے پہنچا دو۔ یہ وحی آئی حضرت یحییٰ پر، چونکہ دونوں بھائی بھائی تھے، خالہ زاد، اور دونوں نبی تھے، اس لیے جو بات انہیں کہنی تھی وہ بات حضرت عیسیٰ کو بھی بتائی کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے، مگر کہنے میں کچھ دیر، چند دن گزر گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے حضرت یحییٰ سے فرمایا کہ آپ کو دیر لگ رہی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں پیغام اللہ کا بنو اسرائیل تک پہنچا دوں۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ حکم مجھے ہوا ہے، اگر میں اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کر سکا تو میرا بنے گا کیا؟ اس لیے میں پابند ہوں، میں ہی کہوں گا۔ چنانچہ بنو اسرائیل کو جمع کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں اوپر نیچے ہر جگہ اتنا مجمع ہوا کہ جہاں دیکھو آدمی ہی آدمی تھا۔ وہاں حضرت حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ باتیں کہی ہیں۔ ان باتوں کا ذکر، یہ اتنی اچھی باتیں ہیں کہ اللہ نے ان باتوں کو جنہیں حضرت یحییٰ پر اتارا تھا، تقریباً 600 سال کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر بھی اتارا، ورنہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی پسند آئی وہ باتیں کہ آپ نے اپنی امت کو بتائی، اور ترمذی کے اندر وہ حدیث ابواب امثال میں پیش کی جاتی ہے۔ میں اس حدیث کے بس ایک جملے کو بتا رہا ہوں جو میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ جو باتیں کہیں انہوں نے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، انہوں نے بنو اسرائیل کے سامنے کہا، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ دونوں کے ماننے والوں کا فرق ہے۔ حضرت یحییٰ نے کیا کہا تھا اور حضرت عیسیٰ کو اس کا علم تھا۔ حضرت عیسیٰ کی امت نہیں جانتی کہ کیا بات کہی تھی انہوں نے، لیکن یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جن علوم نبوت کو
اللہ نے ان کے سینے پر اتارا تھا، 1400 سال ہو گئے، وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ پہلے انبیاء کے علوم زندہ نہیں ہیں، انبیاء کی زندگی بھی زندہ نہیں۔ زندگی تو دور کی بات ہے، انبیاء کی قبریں بھی محفوظ نہ کر سکی امت۔ کسی نبی کی امت آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے نبی کی قبر کہاں ہے۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے نبی کی قبر کو قسم کھا کر قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ سکتی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، مبارک قبر ہے۔ اسی امت نے ان علوم کی بھی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے جن علوم کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے پر اتارا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ نے یہ فرمایا تھا، مثل من یذکر اللہ تبارک و تعالی کمثل رجل خرج العدو فی اثره حتى اذا اتى على حصن حصين احرز نفسه منهم كذلك الانسان لا يحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ۔ یہ فرمایا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میری اس بات کو سنو، غور سے سنو، یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں تم کو پہنچا رہا ہوں۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر دل لگا کر کہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے گھر کے باہر اس کا دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا کہ نکلے تو میں اسے مار دوں، قتل کر دوں۔ اسے پتہ نہیں تھا، یہ گھر سے نکلا، جب اس نے دیکھا کہ نکل گیا تو وہ جہاں گھات لگائے بیٹھا تھا وہ نکلا قتل کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ آ رہا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ بھاگا جان بچا کر، پیچھے پیچھے دشمن اور آگے آگے یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے 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 اتفاق سے ایک بڑا مضبوط قلعہ سامنے آ گیا، اور اس کی تقدیر اچھی تھی، اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ اس دروازے میں گھس گیا اور دروازے اس نے بند کر لیے۔ اتنا حصن حسین، اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اب دشمن دروازوں کو دھکا دے، بڑے مضبوط دروازے، دائیں بائیں بھاگتا ہے، کہیں کوئی راستہ نہیں، چاہتا ہے کہ ان دیواروں کو پھلان جائے، دیواریں بہت اونچی، نقب لگائے، مضبوط دیواریں، بے بس ہو گیا۔ اور اس آدمی نے اس قلعے میں گھس کر اپنی جان بچا لی۔ یہ بیان کر کے اب فرماتے ہیں، کان کھول کر سن لو،
جس طرح اس نے اس قلعے میں گھس کر دشمنوں سے یا دشمن سے اپنی جان بچائی ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے دشمن شیطان سے جان بچانا چاہتا ہے تو بس اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا ہے۔ ایسا قلعہ جس کے دروازے کو شیطان جیسی طاقت رکھنے والی چیز دروازوں کو توڑ نہیں سکتی، دیواروں کے اندر گھس نہیں سکتی، دیواروں پر پھلان لگا کر وہ طاقت اندر نہیں جا سکتی، وہ طاقت بے بس ہے پر قیچ ہے۔ وہ قلعہ کون سا قلعہ ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ وہ قلعہ ایک ہی قلعہ ہے جہاں شیطان بے بس ہے، اور وہ قلعہ ہے اللہ کے ذکر کا قلعہ۔ جس دل کے اندر اللہ سمایا ہوا ہے، اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہے، جس کی زبان ذکر کرتی ہے، جس کا دل ذکر کرتا ہے، جس کا دماغ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دل میں، اس دماغ میں شیطان نہیں سما سکتا، آ نہیں سکتا۔ شیطان وہاں ہے جس دل کے اندر اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غفلت ہے، وہاں شیطان کی حکومت ہے۔ اس کے لیے کوئی رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، روزے کی خصوصیت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جہاں رہو، جس وقت میں رہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، مومن اگر ہدایت کو چاہتا ہے، اگر حسن خاتمے کو چاہتا ہے، اگر اللہ کی جنت کا طالب ہے، اگر اللہ کی جہنم سے ڈر لگتا ہے، اگر میدان محشر میں بارگاہ خداوندی میں حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، شیطان کو نہ پھٹکنے دے، اور شیطان کو اپنے سے دور رکھنا، خود شیطان سے دور رکھنا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے جو مومن کو ضلالت سے بچا کر کے ہدایت پر لا کر کھڑی کرتی ہے۔ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا، لیکن میں پھر کہتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب مجلس میں کوئی اہم بات جس کو آپ چاہتے تھے کہ صحابہ اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں، تو وہ ایک ایک بات کو دو دو دفعے دہرایا کرتے تھے۔ آج آخری جمعہ ہے، کون جانتا ہے پھر کبھی میسر ہوتا ہے یہ ماہ مبارک یا نہیں۔ اس لیے میں نے اس بات کو دوبارہ لوٹایا اور کچھ تفصیل کے ساتھ لوٹایا کہ اس ذکر کو، جس کی عادت اللہ کے فضل سے رمضان کے اندر رہ کر کے کسی نہ کسی درجے میں پڑی ہے، ماحول ہے، دن میں ذکر
ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا شیطان سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اور مومن اپنی ساری زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ شیطان لعین اور دشمن سے محفوظ رہ سکے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں وہ اس سے مستغنی ہو۔ اللہ ہمارا کارساز ہے، کام کو بنانے والا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کیونکہ دنیا جگہ ہے امتحان کی، اس نے ہمارے دشمن کو بھی پیدا کیا، بڑی طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ یجری من الانسان مجری الدم، آدمی میں جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں یہ دشمن بھی دوڑ سکتا ہے۔ اتنے طاقتور دشمن سے مومن اپنے آپ کو بچائے کیسے؟ اللہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اس نے ہمیں وہ گر بھی بتایا ہے جس سے ہم ایسے بڑے دشمن کو بے اثر کر سکتے ہیں، بے بس کر سکتے ہیں، لاچار کر سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر۔ اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور وہ ہر وقت طاق میں لگا ہوا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب وہ انسان کو مومن کو چھوڑتا ہو، ہر وقت طاق میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے مومن کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بس آدمی ہر وقت تسبیح لے کر اللہ اللہ ہی کرتا رہے، کاروبار، کمانا، کھانا، روزی روٹی کی فکر کرنا یہ سب ختم کر دے، آدمی دوسروں کے سہارے پڑا رہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد رکھ ہر وقت۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں کہیں بھی ہوں، اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہوں۔ کمائے مگر حلال کمائے، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اپنی نیت کو درست رکھے۔ یہ دونوں چیزیں شرط ہیں کہ آدمی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کرے، کاروبار نہ کرے، کمائی نہ کرے، حلال کمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی درست رکھے۔ کیا مطلب؟ حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ وہ آدمی جو مال کو، دنیا کو چاہتا ہے، کماتا ہے، لیکن حلال کماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر وقت ذہن میں رکھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، کمائی میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا۔ یہ مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور نیت بھی اس کی ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے کما رہا ہوں، فرماتے استعفافاً عن المسئلہ،
مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ بھیک مانگنے سے اللہ نے اپنے رسول کی زبانی منع فرمایا ہے، مت مانگو۔ جو مانگے گا اس نے اپنے چہرے کی عزت کو ذلت سے بدل دیا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر کھال اور گوشت نہیں ہوگی، صرف ہڈی ہوگی۔ کتنا ڈراؤنا چہرہ ہوگا۔ اس نے دنیا میں ذلیل کیا تھا، آج یہاں ذلیل آئے گا۔ دنیا دے او یہ بھکاری ہے، یہ بھیک مانگتا تھا۔ وہ بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے کماتا تھا۔ سعین علی اہلہ، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت، ان کے اخلاق کی حفاظت، ان کی ضرورت اور ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کماتا۔ اللہ نے ان کا حق اس کے اوپر رکھا ہے۔ تعطفاً علی اہلہ۔ دو، سعین علی جیرانی، اپنے اڑوس پڑوس عزیز رشتہ دار جو غریب اور فقیر ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کماتا تھا۔ کیا مطلب؟ خدا کا خوف اور یاد بھی ہے، حرام سے بچتا تھا اللہ کو یاد کر کے ڈرتے ہوئے، اور نیت بھی اچھی تھی، کیوں کما رہا ہوں؟ تاکہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، میں جن کا حق اللہ نے مجھ پر متعین کیا ان کے حقوق کو ادا کر سکوں، غریب اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کر۔ فرماتے ہیں ایسا تاجر کل قیامت کے دن آئے گا میدان محشر میں، ووجہہ مثل البدر مثل القمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ حالانکہ دنیا میں کاروباری تھا۔ اس لیے اللہ کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے توڑ کر کے بس منہ کھول کر کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ آسمان سے اتارے گا، میں تو ہر وقت اللہ اللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے جو کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ نماز پڑھ رہے ہو تب، روزہ رکھ رہا ہے آدمی تب، کاروبار کر رہا ہے تب، کما رہا ہے تب، خرچ کر رہا ہے تب، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھ۔ یہ مطلب ہے ذکر اللہ کا ہر وقت۔ کوئی بھی کام کرتے سے پہلے سوچے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی کے اندر یہ وصف اور یہ گر پیدا ہوتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرنے سے۔ اس لیے یہ مطلب ہے اللہ کے ذکر کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے بس مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ دو چیزیں ضروری ہیں کاروبار میں، حلال اور نیت کا صحیح ہونا۔ دونوں چیزیں اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے اور شیطان سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اپنی آخرت کو آباد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے کوئی وقت، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے بعد، خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی یاد کو اپنے دل اور دماغ پر
مومن کو اتنا سوار کر لینا چاہیے بہت زیادہ ذکر کر کے کہ کسی وقت بھی غفلت نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ ہم بچپن میں دیکھا، ہمیں آج تک یاد ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کو اس زمانے میں پنکھے کہاں تھے، اب تو سب کمروں کے اندر سوتے ہیں اور ایئر کنڈیشن چلا کے گیا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے گھر میں ایک بھی پنکھا نہیں تھا حضرت کے زمانے میں، بس ایک پنکھا تھا جو مہمانوں کے لیے مہمان خانے میں لگا ہوا تھا، گھر کے اندر کوئی پنکھا نہیں تھا۔ وہ آج تک ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں عصر کے بعد، وہاں جو بڑا پرانا پنکھا لگا ہوا ہے وہ نہ کبھی خراب ہوا، نہ کبھی جلا، نہ کبھی پھونکا۔ ایسی ہی بجلی آ جائے اس کو کوئی نقصان نہیں، سب جل جاتے ہیں، وہ نہیں جلتا ہے۔ آج کے پنکھے تو 2-2.5 کلو، اس پنکھے کا وزن ہے 30 کلو۔ بس یہ ایک پنکھا تھا، حضرت بھی باہر سوتے تھے مچھردانی لگا کر کے، سب گھر وہیں سوتا تھا، اب کوئی بھی نہیں سوتا ہے باہر۔ حضرت رحمت اللہ علیہ خراٹوں کے ساتھ سوتے رہتے تھے اور کروٹ لیتے تھے، کروٹ لی خود بخود زبان سے جیسے نکلتا تھا اللہم لک الحمد والشکر، اور اگلے ہی لمحے میں پھر خراٹے لینے لگتے تھے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کا ذکر زندگی میں ایسا بس گیا ہے کہ سونا جاگنا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ قرآن جگہ جگہ فرماتا ہے ذکر کرو، بہت ذکر کرو، اتنا کرو کہ تمہاری طبیعت بن جائے، تمہارے دل دماغ میں بس جائے، جس کو صحابہ کے بارے میں کہا بشاشت ایمانی راسخ ہو جائے، اسی کو کہا جاتا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ اس لیے میرے بھائی مقصد یہ ہے کہ دنیا، شیطان، خواہشات نفس، جن کا بھوت ہمارے اوپر سوار ہے، ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کو یاد کرنا اور ذکر اللہ، اس کو ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر موسم میں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، یاد کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ کے ذکر کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر روزے کی کیفیت میں اللہ کے ذکر کا جو اثر ذکر کرنے والے پر ہوتا ہے، ایسا اثر رمضان کے باہر نہیں ہوتا۔ لیکن آدمی اگر ابھی سے ارادہ کرے گا، روئے گا، مانگے گا، اے اللہ توفیق آپ عطا فرمائیں گے، میں تو بھیک مانگ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت والجلال ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو درست فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، شیطان کے شر سے، خواہشات نفس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر خوف آخرت پیدا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ